بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى اس عظیم الشان کتاب کی قرات اور تفہیم کا اور اس کی تشریح کا وضاحت کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم اور آپ مسلسل مختلف قواعد پڑھتے آ رہے ہیں اور ان قواعد میں سے اسماء حسنى اور صفات علیہ سے متعلق جو دلائل ہیں، ان دلائل کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، ان دلائل کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے بات ہماری جاری تھی۔ اور اس حوالے سے بات آتے آتے اشاعرہ اور ماتوریدیہ کی جو تعطیل ہے، معطلہ میں سے اشاعرہ اور جو ماتوریدیہ ہیں، ان کے اپنے موقف کی کمزوری کو سمجھنے پر جاری تھی ہماری اور آپ کی گفتگو۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اشاعرہ اور ماتوریدیہ کے موقف اور اسٹینڈ کی کمزوری کو واضح کرنے کے بعد، ان کی کمزوری کو کھول کر رکھنے کے بعد ایک بڑے اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی۔ وہ کیا ہے؟ اشاعرہ اور ماتوریدیہ 7 صفات ثابت کرتے ہیں اور بقیہ صفات کا انکار کرتے ہیں اور تعطیل کرتے ہیں۔ معتزلہ اور جہمیہ تمام صفات کا انکار کرتے ہیں، اہل سنت تمام صفات کو ثابت کرتے ہیں۔ اب اگر معتزلہ پہ رد کرنا ہے تو ظاہر بات ہے اہل سنت کے طریقے پہ آپ چلیں گے تو سنت کے ذریعے بدعت کی تردید ہوگی، اور ساتھ میں اہل سنت تمام صفات کو ثابت کر رہے ہیں تو تمام صفات کے انکار کرنے والوں کا رد ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ کر کے معتزلہ کے رد میں اشاعرہ اور ماتوریدیہ کا طریقہ اپنایا گیا، اور ان کا طریقہ کیا ہے؟ 7 صفات کو ثابت کرتے ہیں اور بقیہ صفات کا انکار کرتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین نے کہا کہ یہ ایک بدعت ہے، اور بدعت کے ذریعے بدعت کی نفی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات، معتزلہ اور جہمیہ اشاعرہ اور ماتوریدیہ سے کہہ سکتے کہ بھائی تم نے کیا کیا؟ 7 صفات کے علاوہ بقیہ صفات کو عقلی دلائل کی بنیاد پہ نفی کی۔ جب بقیہ صفات کی تم تردید کرتے ہو عقل کی بنیاد پر، تو ان 7 صفات کی تردید ہم کر رہے ہیں، اس کا موقع ہمیں کیوں نہیں دینا چاہتے؟ تم نے 7 صفات کے علاوہ بقیہ صفات سے متعلق جو نصوص ہیں ان کی تعویل کر لی، تو ہمیں پوری صفات سے متعلق نصوص کی تعویل کرنے سے کیوں روکتے ہو؟ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ یہ جو دلیل ہے، یہ جو اعتراض ہے معتزلہ کا، اس کا کوئی جواب، معقول جواب اشاعرہ اور ماتوریدیہ نہیں دے سکتے، بلکہ صرف ایک تحکم ہے کہ نہیں ہم مانتے ہیں، پکڑ کے بیٹھے رہنا، چاہے جو ہے بات سمجھ میں آئے نہ آئے، معقول ہو غیر معقول ہو، یہ تحکم ہے، اور پھر حقیقت کے انکار کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی شیخ ابن عثیمین یہ بتانا چاہ رہے کہ معتزلہ کے مقابلے میں اشاعرہ اور ماتوریدیہ کا جو موقف ہے وہ زیادہ کمزور ہے۔ وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اہل سنت سے قریب ہیں، 7 صفات تو کم سے کم ثابت کرتے ہیں، لیکن استدلال اور استنباط کے باب میں دیکھیں گے معتزلہ سے زیادہ کمزور ان کا موقف ہے۔ یہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں گزشتہ ہفتے ہم نے جہاں بات روکی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ الثانی، معتزلہ کے مقابلے میں، جہمیہ کے مقابلے میں اشاعرہ اور ماتوریدیہ کا موقف کمزور کیوں ہے، اس کی دوسری وجہ گناتے ہوئے شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ ان المعتزلۃ والجہمیہ يمكنهم ان يحتجوا لما نفوه على الاشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الاشاعرة والماتريدية لما نفوه على اہل السنہ۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ معتزلہ اور جہمیہ کے لیے یہ عین ممکن ہے کہ وہ اشاعرہ اور ماتوریدیہ نے جن صفات کو ثابت کیا اور معتزلہ نے رد کیا، جہمیہ نے رد کیا، یعنی وہ 7 صفات،
ان 7 صفات کی نفی کے لیے ویسے ہی استدلال کریں جیسے اشاعرہ اور ماتریدیہ نے اہل سنت کی ثابت کردہ صفات کی نفی کے لیے استدلال کیا۔ یعنی اشاعرہ اور ماتریدیہ 7 کے علاوہ بقیہ صفات کی تردید کے لیے جو دلائل دیتے ہیں نا، وہی دلائل ہو بہو معتزلہ اور جہمیہ ان 7 صفات کی تردید کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں جن کو یہ اشاعرہ اور ماتریدیہ ثابت کرتے ہیں۔ فیقولون، تو جہمیہ اور معتزلہ کہیں گے لقد ابحتم لانفسکم نفی ما نفیتم من الصفات بما زعمتموہ دلیلا عقلیہ، تم لوگوں نے اپنے آپ کے لیے جن صفات کی نفی تم نے کی ہے ان کی نفی کرنے کو مباح کر لیا، حلال قرار دے لیا، اور اس کے پیچھے تم نے سبب بتایا کہ تمہارے پاس عقلی دلیل ہے، اور ساتھ ہی تم نے ان صفات کی جو قرآنی دلیل تھی اس کی تعویل کر لی ہے۔ فَلِمَاذَا تُحَرِّمُونَ عَلَيْنَا نَفْيَ مَا نَفَيْنَاهُ بِمَا نَرَاهُ دَلِيلًا عَقْلِيًّا، تو بالکل تمہاری طرح ہم جن صفات کی نفی کر رہے ہیں ان کی نفی کرنے کو تم کیوں روکتے ہو، منع کرتے ہو، حالانکہ ہمارے پاس بھی ویسے ہی عقلی دلیل ہے جیسے تمہارے پاس عقلی دلیل ہے، اور ہم بھی جس طرح تم نے جن صفات کی تعویل کی اور ان سے متعلق نصوص کی تعویل کر لی، ہم بھی اس قسم کی جو صفات تمام صفات سے متعلق احادیث ہیں، آیات ہیں، ان کی ہم تعویل کر سکتے ہیں۔ فَلَنَا عُقُولٌ كَمَا أَنَّ لَكُمْ عُقُولٌ، تمہاری پاس عقل ہے تو ہمارے پاس بھی عقل ہے، تمہاری عقل ہے ہماری عقل نہیں، تمہاری عقل کا اعتبار ہے ہماری عقل کا اعتبار نہیں۔ فَإِن كَانَتْ عُقُولُنَا خَاطِئَةً فَكَيْفَ كَانَتْ عُقُولُكُمْ صَائِبَةً، اگر ہماری عقلیں غلط ہیں تو تمہاری عقلیں صحیح کیسے ہو گئیں؟ وَإِن كَانَتْ عُقُولُكُمْ صَائِبَةً، اگر تمہاری عقلیں صحیح ہیں فَكَيْفَ كَانَتْ عُقُولُنَا خَاطِئَةً، تو ہماری عقلیں کیسے غلط ہو جائیں گی؟ وَلَيْسَ لَكُمْ حُجَّةٌ فِي الْإِنكَارِ عَلَيْنَا سِوَى مُجَرَّدِ التَّحَكُّمِ وَاتِّبَاعِ الْهَوَىٰ، اس حقیقت کو اگر سمجھ رہے ہو تو یہ جان لو کہ تم ہم پر جو رد کر رہے ہو، اے اشاعرہ ماتریدیہ، ہم معتزلہ اور جہمیہ پہ تم جو رد کر رہے ہو، اس کے پیچھے سوائے تحکم، یعنی یہ کہ ماننا نہیں ہے اس مزاج کے اور خواہشات کے پیروی کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایسا نہیں کہ تمہارا موقف بہت زیادہ عقل کی بنیاد پر مبنی ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ یہ بات کہنے کے بعد شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں وَهَذِهِ حُجَّةٌ دَامِغَةٌ وَإِلْزَامٌ صَحِيحٌ مِّنَ الْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ لِلْأَشْعَرِيَّةِ وَالْمَاتُرِيدِيَّةِ، کہتے ہیں کہ یقیناً یہ بڑی ہی جو ہے مضبوط دلیل ہے، اور جہمیہ اور معتزلہ کی طرف سے اشاعرہ اور ماتریدیہ کو بہت صحیح طریقے سے باندھا گیا ہے، پابند کیا گیا ہے، اور یہ بات واقعی معنوں میں ان پر لازمی ہوتی ہے کہ تسلیم کریں ان کی اس دلیل کو۔ وَلَا مَدْفَعَ لِذَلِكَ وَلَا مَحِيصَ عَنْهُ، اب اگر واقعی معتزلہ اور جہمیہ کا رد کرنا ہے تو اس کے رد کرنے کا کوئی راستہ نہیں، اس سے چھٹکارا پانے کا کوئی طریقہ نہیں سوائے الا بالرجوع لمذهب السلف، سوائے اس کے کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ بھی سلف صالحین کے مذہب کی طرف آ کر تمام صفات کو ثابت کرنے والے بن جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلف الذین یطردون هذا الباب ویثبتون للہ تعالی من الاسماء والصفات، اس لیے کہ اہل سنت سلف صالحین اس باب کے تمام صفات کے اندر ایک ہی موقف اپناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء و صفات میں سے وہ تمام صفات اور اسماء ثابت کرتے ہیں ما اثبتہ لنفسہ فی کتابہ، جن صفات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ثابت کیا، او علی لسان رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اپنے رسول کی زبانی اللہ تعالیٰ نے بتایا اثباتاً، چاہے وہ کسی صفت کے ثابت کرنے کا مسئلہ ہو تو ایسے ثابت کیا کہ لا تمثیل فیہ ولا تکییف، تو اس میں تمثیل بھی نہیں، تکییف بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تنزیہ، اللہ تعالیٰ کو مخلوقات سے مشابہ قرار دینے سے پاک قرار دیا۔ اللہ اپنی مخلوقات سے مشابہ نہیں، اللہ کی تنزیہ اگر اپنائی تو لا تعطیل فیہ ولا تحریف، تو تنزیہ کے نام پہ، مشابہت سے بری قرار دینے کے نام پہ تحریف اور تعطیل کی طرف نہیں گئے، بلکہ اس ظاہری معنی پہ باقی رہے جو اللہ کی مراد ہے، اور کما یلیق بجلال اللہ اسے ثابت کیا۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اب اللہ تعالیٰ جسے روشنی نہ دے اسے کہیں سے روشنی نہیں مل سکتی۔ ناظرین کرام، یہاں پہنچ کر معطلہ کے مذہب کا جو مناقشہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہاں پہنچ کر شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے
وہ جو معطلہ ہیں، چاہے وہ تعطیل عام جہمیہ اور معتزلہ کے طریقے پر ہوں یا تعطیل خاص اشاعرہ اور ماتریدیہ کے طریقے پہ ہوں، ان تمام کے شبہات کا ایک طرح سے ازالہ اور جواب دے دیا۔ اب اس کے بعد شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ کل معطل مشبہ یا ممثل وکل ممثل معطل، یعنی ہر وہ آدمی جو تعطیل کا شکار ہوتا ہے وہ تمثیل کا بھی شکار ہے، اور جو آدمی تمثیل میں مبتلا ہے وہ تعطیل میں مبتلا ہے۔ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے اس ضابطے کو سمجھایا مختصراً۔ میں نے بتایا کہ یہ جو نصوص کا ظاہری معنی ہے، اہل سنت اس کو ظاہری معنی کو لیتے ہیں، چونکہ یہ صفات اللہ کی صفات کے سلسلے میں آئے تو وہ کہتے ہیں یہ ظاہر لائق باللہ، اللہ کے شائن شان جیسے ہونا چاہیے ویسے مان لیتے ہیں۔ لیکن اس باب میں دو فریق گمراہ ہوئے۔ ایک فریق نے کیا کیا، کہا ظاہری معنی مراد ہے، لیکن ظاہری معنی وہ جو انسانوں جیسا ہے، یہ غلطی یہاں کی، اور یہ تمثیل کی طرف چلے گئے، تشبیہ کی طرف۔ اور دوسرا جو فریق ہے انہوں نے کہا بھئی اگر اس کا ظاہری معنی وہ ہے جو انسانوں جیسا ہے، اللہ انسانوں جیسا نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ کیا کیے، تعطیل کی طرف چلے گئے۔ اگر یہ حقیقت آپ کو یاد ہے تو یہیں سے یہ قاعدہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ شیخ ابن عثیمین نے کہا کل معطل ممثل، ہر تعطیل کرنے والا تمثیل کا بھی شکار ہوتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیے تعطیل کیا ہے، ظاہری معنی کی نفی کرنا اور نص کو کوئی دوسرا معنی دینا، یہ تعطیل۔ اس آدمی نے جس نے تعطیل کو اپنایا، کیوں تعطیل کو اپنایا؟ تعطیل کے اس کے اپنانے کے پیچھے ایک بنیادی وجہ ہے، اور بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس نے سب سے پہلے اس آیت کا معنی تمثیل سمجھا، تشبیہ سمجھا، یعنی اس آیت کے ظاہری معنی کو مخلوقات کے مطابق سمجھا۔ اللہ کی صفات کو پڑھا، آیات صفات سے صفات ثابت ہوئی تو کہا یہ صفات انسانوں جیسی صفات۔ تو مثل اولا، پہلے تمثیل کا شکار ہوا، اس کے بعد جا کر اس نے تعطیل سے کام لیا، یعنی وہ معطلہ میں داخل ہوا بعد میں جا کر۔ تو کل معطل ممثل، کل معطل مشبہ، ہر تعطیل کا شکار تمثیل کا شکار ہوتا ہے، ہر تعطیل کا شکار انسان تشبیہ کا شکار ہوتا ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آئی۔ اس کے ساتھ اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے، کل ممثل معطل، ہر تمثیل کا شکار آدمی تعطیل کا بھی شکار ہوتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیے جب نصوص کا ایک ظاہری معنی ہے اور وہ آیات اللہ کی صفات کے بارے میں ہے تو ظاہر لائق باللہ، اللہ کے شایان شان جو وہ سمجھنا چاہیے۔ جب اس نے ظاہری معنی اللہ کے شایان شان نہیں سمجھا بلکہ ظاہری معنی مخلوقات کے حساب سے سمجھ لیا تو عطل، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی صفات سے معطل قرار دیا، اور اس نے نص کو اس کے حقیقی معنی سے پھیر دیا۔ حقیقی معنی وہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان تھا، لیکن اس نے اسے کیا کر دیا، انسانوں کے مطابق ڈھال لیا، انسانوں کے مطابق مان لیا۔ تو گویا ہر تمثیل کا، تشبیہ کا شکار آدمی تعطیل کا بھی شکار ہوتا ہے۔ تو بظاہر یہ دو قول الگ ہیں، لیکن ساتھ میں یہ دونوں قسم کی بیماریوں کا شکار ہے۔ جو تعطیل میں مبتلا ہے وہ تمثیل اور تشبیہ کا بھی شکار رہتا ہے، اور جو تمثیل اور تشبیہ کو اپنا عقیدہ مانتا ہے وہ آدمی بھی تعطیل کا شکار ہوتا ہے۔ یہی بات شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بیان کی۔ میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ کہتے ہیں تنبیہ، علم مما سبق ان کل معطل ممثل وکل ممثل معطل۔ سابقہ گفتگو سے یہ حقیقت بھی آپ کو سمجھ لینی چاہیے یا سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہر تعطیل کا شکار آدمی تمثیل کا بھی شکار ہوتا ہے، اور ہر تمثیل کا شکار آدمی تعطیل کا بھی شکار ہوتا ہے۔ اما تعطیل المعطل فظاہر، رہا تعطیل کا شکار اپنی تعطیل میں مبتلا ہے، یہ تو ظاہر بات ہے۔ معطل تعطیل کا شکار ہے، یہ تو واضح بات۔ لیکن معطل تمثیل کا شکار کیسے ہے؟ وَأَمَّا تَمْثِيلُهُ فَلِأَنَّهُ إِنَّمَا عَطَّلَ، تو وہ اس طرح ثابت ہوتی ہے کہ وہ تعطیل کی طرف گیا ہی اس لیے لِاعْتِقَادِهِ ان اثبات الصفات یستلزم التشبیہ، وہ تعطیل کی طرف گیا ہی اس لیے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ صفات ثابت کریں گے تو تشبیہ لازم آئے گی۔ فمثل اولا وعطل ثانیا، تو اس نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تمثیل کا معنی سمجھا، پھر اس کے بعد تعطیل کی طرف گیا۔ کما انہ بتعطیلہ
مثلہ بالناقص، اور ساتھ میں اس نے کیا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو صفات سے عاری قرار دیا، تو اس آدمی نے اللہ تعالیٰ کو ناقص مخلوقات کے ساتھ گویا جوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کو ناقص مخلوق کے مماثل گویا قرار دے دیا۔ صفات سے عاری یا صفات میں نقص کا شکار مخلوق جو ہوتی ہے اس کے مماثل گویا اللہ تعالیٰ کو قرار دیا، یہ اس کی تمثیل کا ایک اور پہلو ہے۔ وَأَمَّا تَمْثِيلُ الْمُمَثِّلِ، اب ہم آتے ہیں ممثل، تشبیہ کے شکار یا تمثیل کے شکار آدمی کی طرف۔ اس کی تمثیل اور تشبیہ تو واضح ہے، اس کا اپنا عقیدہ اور تفصیل سے ہم گزر چکے، لیکن یہ تمثیل کرنے والا وَأَمَّا تَعْطِيلُهُ، یہ تعطیل بھی کرتا ہے، اس کی تمثیل میں تعطیل بھی ہوتی ہے۔ یہ حقیقت من ثلاثت اوجہ، تین ناحیوں سے کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ کیا تین ناحیے؟ الاول، سب سے پہلی تعطیل تو اس نے یہ کی کہ انہ عطل نفس النص الذي اثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل، اس نے سب سے پہلے اس نص کو معطل قرار دیا جس نص سے اس نے استدلال کیا۔ کیوں؟ جب اس نے اللہ تعالیٰ کی صفت پر دلالت کے بجائے مخلوقات جیسی صفت کا معنی لے لیا تو اس نے نص کو معطل کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے اس نص کو معطل کیا جس نص کے ذریعے اس نے یہ صفت ثابت کی، اس لیے کہ اس نے اس نص سے تمثیل کا معنی سمجھ لیا، مع انہ لا دلالۃ فیہ علیہ، حالانکہ اس میں تمثیل کا کوئی معنی نہیں ہے لیکن اس نے سمجھ لیا۔ وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى صِفَةٍ تَلِيقُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو نص ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی شایان شان جو صفت ہے اس کو ثابت کرتا ہے۔ تو تعطیل یہ ہے کہ تشبیہ کا معنی لے لیا تو حقیقی معنی سے تعطیل ہو گئی۔ نمبر دو، الثانی انہ عطل کل نص یدل علی نفی مماثلۃ اللہ لخلقہ، تشبیہ کا معنی سمجھا تو نہ صرف یہ کہ جس صفت کو تشبیہ کے معنی میں لیا اس نص کی تعطیل کی ہے، بلکہ قرآن و سنت کے وہ نصوص جس میں اللہ اور بندے کے درمیان مشابہت مماثلت کی نفی آئی، لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ تعالیٰ کے ہمسر اور اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو نہ، ایسے جتنے نصوص تھے جس میں اللہ اور بندے کے درمیان مماثلت اور مشابہت کی نفی کی گئی تھی، اس نے ان نصوص کی بھی تعطیل کر دی، اس لیے کہ اس نے جب دعویٰ کیا کہ یہ نصوص تشبیہ پر دلالت کرتے ہیں تو اس کا مطلب جو نصوص تشبیہ کی نفی کرتے ہیں ان کو اس نے معطل کر دیا۔ تو کل ممثل معطل، یہ تمثیل کا شکار آدمی تعطیل کا بھی شکار ہوتا ہے، یہ اس کی دوسری دلیل ہے۔ پہلے تو وہ نص جس سے اس نے تشبیہ کا معنی لیا اس کو معطل کیا، اور دوسرے وہ نصوص جو بندے اور خالق کے درمیان مماثلت کی نفی کرتے ہیں ان کی گویا اس نے جو ہے تعطیل کر دی۔ والثالث، تعطیل کی تیسری شکل جو تمثیل کرنے والے، تشبیہ کا عقیدہ رکھنے والے، ممثلہ اور مشبہہ کے اندر تعطیل کی جو تیسری شکل نظر آتی وہ کیا ہے؟ انہ عطل اللہ تعالی عن کمالہ الواجب حیث مثلہ بالمخلوق الناقص، اس نے کیا کیا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو مخلوقات جیسا مان لیا تو جو صفات اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفت کما یلیق بجلال اللہ ہے وہ اللہ کا کمال ہے، اب اس نے جب نص سے وہ کمال، وہ صفت ثابت کرنے کے بجائے مخلوقات جیسی صفت ثابت کر لی، مخلوقات جیسا اللہ تعالیٰ کو قرار دے دیا، تو اس نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ جو کمال تھا اللہ تعالیٰ کو اس کمال سے معطل کر دیا، اللہ تعالیٰ کو اس کمال سے عاری اور خالی قرار دے دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جو ناقص مخلوق ہے اس ناقص مخلوق جیسا بنا دیا۔ تو یہ تین قسم کی تعطیل تمثیل کے اندر پائی جاتی، اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ کل ممثل معطل، ہر تمثیل کا شکار آدمی تعطیل کا بھی شکار ہوتا ہے، وَكُلُّ مُعَطِّلٍ مُمَثِّلٍ، ہر تعطیل کا آدمی تمثیل کا بھی شکار ہوتا ہے۔ تو جس کے اندر تمثیل ہے اس کے اندر تمثیل بھی ہے، تشبیہ بھی ہے اور تعطیل بھی ہے، اور جس کے اندر تعطیل ہے اس کے اندر تعطیل بھی ہے، تمثیل بھی ہے، تشبیہ بھی ہے، بظاہر الگ ہو کر بھی یہ دونوں بدعتیں دونوں طرف کی بدعتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ اسی لیے صحیح موقف کیا ہے؟ یہ جو چوتھا قاعدہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اسماء و صفات کے دلائل سے متعلق معاملے کا بیان کیا کہ ظاہر نص جو ہوتا ہے
نص کا جو ظاہر ہوتا ہے اس ظاہر کا لحاظ رکھنا چاہیے اور قرآن و سنت کو اسی معنی میں سمجھنا چاہیے، نہ تو تشبیہ اور تمثیل کی طرف جانا چاہیے، نہ تو جو ہے تعطیل اور تحریف کی طرف جانا چاہیے۔ اس حقیقت کو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز میں یہاں تک واضح کر لیا۔ ناظرین کرام، یہاں پہنچ کر یہ جو چوتھا قاعدہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا، یہ چوتھا قاعدہ بھی مکمل ہو جاتا ہے، جس میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اسماء و صفات میں جو ظاہر مراد ہے، اس ظاہر سے مراد کیا ہے اور اس کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے، یہ ہمارے سامنے واضح کیا۔ اور ساتھ میں یہاں پہنچ کر کتاب کی تیسری جو فصل ہے وہ بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے بتایا تھا کہ اس کتاب کو شیخ ابن عثیمین نے 5 فصلوں میں بانٹا۔ پہلی فصل میں اسماء حسنہ سے متعلق قواعد، دوسری فصل میں صفات علیہ سے متعلق قواعد، تیسری فصل میں اسماء و صفات کے دلائل سے متعلق قواعد۔ یہ تیسری فصل یہاں تک مکمل ہو جاتی ہے۔ اب باقی 2 فصلیں ہمارے اور آپ کے سامنے۔ چوتھی فصل ہے کہ جو لوگ یعنی مشبہہ یا پھر معطلہ، جو لوگ گمراہ ہوئے، نام اگر کہیں تو جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، جو بھی اسماء و صفات کے باب میں گمراہ ہوئے، ان لوگوں کے پاس کچھ شبہات ہیں جن کو وہ دلیل سمجھتے ہیں۔ کچھ کا جواب تو یہاں ہو گیا، لیکن اس سے ہٹ کر کچھ شبہات، کچھ دلائل ان لوگوں کے پاس ہیں۔ ان شبہات کو جمع کیا ہے اور جمع کر کے ان کا جواب دیا ہے۔ یہ ہے فصل رابع کے اندر، چوتھی فصل کے اندر ان شبہات کا جواب دیا ہے۔ اور شبہات کا جواب دینے کے بعد 5ویں فصل کے اندر شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اشاعرہ کا خصوصی طور پہ رد کیا ہے، اور اشاعرہ کی جو پوزیشن ہے وہ اہل تعویل میں سے ہیں، ان کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے اس کا جواب دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفت معیت سے متعلق گفتگو کی ہے، اور صفت معیت کے متعلق ایک تتمہ بھی ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تو میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو جو بنیاد ہمارے سامنے تھی، ہم نے القواعد المثلیٰ جو شروع کی تھی، اس میں سے 3 فصلیں ہم نے مکمل کر لی ہیں، 2 فصلیں ہمارے سامنے باقی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈز میں ہم اور آپ ان باقی فصول کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی ہماری مجلس کو ہم یہی روک لیتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے، شبہات سے پاک دین اللہ نصیب فرمائے، اور اللہ کی معرفت کی یہ جو ذرائع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، ان ذرائع کو اپنا کر اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ علم نافع کے ساتھ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔